الرحمن الرحیم۔ آج بعض لوگ اس حد تک ذہنی طور پر آزاد ہو گئے ہیں، ایک خاکہ تیار کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر وہ اسلام کے ہیرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری ان کرتوتوں کی وجہ سے میں مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ محبت رسول کا دم بھرتے ہیں۔ مثلاً زمانہ حاضر میں جشن عید میلاد النبی جس قدر زور و شور سے منائی جاتی ہے، ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک ولولہ غلبہ جو اس پر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ جشن عید میلاد النبی پیغمبر کائنات کی وفات کے کئی صدیوں بعد وجود میں آئی۔ پہلے معزز 3 زمانے اس عمل سے خالی ہیں، بلکہ محدثین، فقہاء اور مفسرین کے زمانے بھی اس عمل سے بالکل بیزار ہیں۔ یہ ان زمانوں میں نہیں پایا گیا۔ اب بات یہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 45 نمبر حدیث لائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، آپ کے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے اوپر یعنی تورات میں آ جاتی نا، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ آیت ہماری تورات میں آتی۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا۔ آگے جواب سنیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودی ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں پاک پیغمبر کھڑے تھے۔ اشارہ کیا دیا؟ اشارہ یہ دیا کہ باوجود کہ ہم وہ دن بھی جانتے ہیں، وہ جگہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کسی دن کو بھی عید بنانے کے مجاز ہم کوئی دن اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتے۔ یہ روایت لائے امام بخاری۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، 2 نکتے ہیں اس آیت میں، اپنا اس حدیث میں 2 نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے، حضرت فاروق اعظم وہ شخص ہے حضرت جن کے متعلق کہہ چکے تھے، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فاروق اعظم جو عمل بھی میری شریعت میں جاری کرے اس کو سنت سمجھو۔ امام بخاری کہتے ہیں باوجود پیغمبر نے اجازت دی، لیکن حضرت عمر نے اپنی طرف سے کسی دن کو بھی عید نہیں بنایا۔ اور دوسری یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم وہ شخص ہے جس کو 20 مرتبہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، اور جنتی ہونے کے لیے لازم ہے عام بندے کے لیے کہ وہ جنت میں تب جائے گا جب دین میں اضافہ نہ کرے۔ اگر دین میں وہ اضافہ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ تو امیر المومنین فاروق اعظم جو قدیم الاسلام شخص ہیں وہ ہیں۔ آج جو بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ دین میں اضافہ کرنے کی اجازت یہی وجہ ہے۔ حضرت امام بخاری یہ 45 نمبر حدیث لائے، آگے 46 نمبر حدیث ساتھ ہی جوڑ دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی اہل نجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الراسی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
اور وہ بن بناٹ کی ایک آواز نکال رہا تھا، پیارے پیغمبر کے پاس آ کر سوال و جواب کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے، اور آپ نے فرمایا 5 نمازیں، یہ نمازیں 5 فرض ہیں اور یہ نفلی نمازیں ہیں، یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یہ زکوٰۃ فرضیہ ہیں، یہ صدقات نفلیاں ہیں۔ آپ نے دونوں چیزیں بیان کر دیں، فرائض بھی اور نوافل بھی۔ اور وہ ابھی آیا ہے اور اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ابھی شریعت کو زیادہ نہیں جانتا، وہ زیادہ لمبا شریعت کو سمجھنے والا نہیں ہے، پیغمبر کی مجلس و محفل کو زیادہ اختیار کرنے والا نہیں ہے، ابھی پہلا دن ہے مسلمان ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ واپس پلٹتا ہے۔ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهُ لَا أَزِيدُ وَعَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، اور واپس پلٹے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے پاک پیغمبر، بے شک میں پہلے دن کا اسلام قبول کیے ہوئے مسلمان ہوں، لیکن جو شریعت آپ نے بیان کر دی اس میں میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور اس میں نہ کسی چیز کی کہ میں کمی کروں گا۔ تو جانتے ہو کہ رسول اللہ نے اس کے کہنے پر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اور اگلی 2 ورقوں کے بعد ایک روایت ہے، فرمایا کہ اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو یہ پکا جنت میں جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دن کا مسلمان جانتا ہے جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اضافہ نہ کیا جائے۔ تو بھلا یہ بتاؤ کہ فاروق اعظم اپنی طرف سے ایک دن کو عید بنا کر شریعت میں اضافہ کیسے کر سکتے تھے؟ فاروق تو قدیم الاسلام ہے، لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جس زمانے کے بخاری ہیں اس زمانے میں عید میلاد النبی کا تذکرہ بھی نہیں تھا، جشن عید میلاد النبی کا نام بھی نہیں تھا، اور اس زمانے میں پورے عرب و عجم میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس عمل کا تذکرہ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت امام بخاری کو رب تعالیٰ نے ایک اعلیٰ فراست عطا فرمائی اور اعلیٰ سمجھ عطا کی۔ حضرت امام بخاری اپنی عقل و دانش کے مطابق اس حدیثوں کو آپس میں ملا کر ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ کوئی بندہ کسی دن کو اسلامی شعار اپنی طرف سے نہ بنا لیں۔ حضرت بخاری نے کہا اسلامی شعار تو صحابہ بھی اس دن کو نہ بنا پائے، فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی کہنے لگی کہ میں دن کو بھی جانتا ہوں اور میں جگہ کو بھی جانتا ہوں، اپنی طرف سے ہم اس دن کو عید نہیں بنا سکتے۔ تو میرا عزیز اب آپ ہی سمجھ لیں کہ جو 500 سال کے بعد عمل وجود میں آیا ہو، عید میلاد النبی کا وجود پہلی 5 صدیوں میں کہیں بھی نہیں ہے، پہلے 500 سال میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میرا عزیز اگر یہ اتنا ہی اہم عمل تھا تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں اصحاب پیغمبر نے یہ دن نہیں منایا، وہ آل و سنت رہے یا نہ رہے؟ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا، کیا وہ لوگ جنت میں گئے یا نہ گئے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے یہ دن نہیں منایا، ان کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو پھر مان لو ہمارا یہ موقف بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اٹل ہے کہ جو دین مذہب اس زمانے میں تھا آج بھی وہی دین مذہب ہوگا، اور جو دین مذہب اس زمانے میں نہیں تھا آج کے زمانے میں بھی ہم لوگ اس کو دین مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ امام بخاری آپ کو درس دینا چاہتے ہیں۔